أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استادہ کیسے کیسے ہو ہیں آپ؟ سبھی؟ الحمد للہ. الحمد آپ للہ کیسی اچھے سے۔ ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ. طبیعت الحمد للہ، جزاک اللہ خیرن۔ أنتم فجزاكم الله خير. اوکے الحمد للہ. سورۃ التکویر ہم لوگوں نے آیت نمبر 21 تک کر لی ہے. لاسٹ کلاس میں تھوڑا سا رہ گیا، 29 تک ہے سورہ پوری، تو آج کمپلیٹ کریں گے. اور اللہ سے خوب دعا ہے جو جو چیزیں کمپلیٹ کرتے جا رہے ہیں ہم سب، اللہ تعالیٰ اس میں استقامت عطا کرے. جو سمجھ صحیح حق جو ہے وہ ہم سب تک پہنچائے، عمل کرنے کی توفیق دے، نمازوں میں پڑھنے کی توفیق دے. اور کبھی کوئی ہمارے معاملے آئیں تو اللہ اپنی توفیق سے ہمیں قرآن کی آیات سے اپنے ہر معاملے کو، اپنی ہر زندگی کے ہر موڑ پر اس کو استعمال کرنے والا بنائے، اس کی طرف دھیان لے کے جانے والا بنائے. آمین یا رب. چلو ہم لوگ پڑھیں گے، تلاوت سے شروع کریں گے. اوکے. فلا اقسموں سے لے لیتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. شروع میں جیسا کہ اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ کسی کو اگر قیامت کو ایسے دیکھنا ہے کہ جیسے اس نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہو، تو اسے چاہیے سورۃ تکویر، انفطار اور انشقاق، ان کو دیکھ لے، ان پر غور و فکر کرے. تو امیجن کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس طرح سے محسوس کیا جائے کہ جیسے سامنے دیکھا گیا ہو. اور پتہ نہیں آپ کے ہی کلاس میں بتایا تھا ہم نے یا 29 پارے میں بتایا کہ ایک بہت درس کافی دن پہلے سنا تھا درس، جس میں ایک لیڈی نے اس طرح سے بیان کیا ہوا تھا کہ جیسے وہ میدان حشر میں پہنچ گئی ہوں، یا انہوں نے خواب دیکھا ہو یا اس طرح کا. لیکن جو حدیثیں، جو قرآن کی آیات، جو کچھ ہے وہ سیم ساری باتیں وہ اسی پر کہہ رہی تھیں، اور بہترین اس میں اثر تھا. کیونکہ جب آپ اس طرح سے بتاتی ہیں کہ سنو مجھے ایسا لگا کہ میں نے دیکھا کہ میں نے، پتہ نہیں تھا خواب تھا کیا تھا مجھے، لیکن میں نے دیکھا کہ میں وہاں کھڑی ہوں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اور سارے اس طرح کے منظر تھے کہ جو جو چیزیں حدیث میں ہیں کہ ادھر سے ادھر بھاگے جا رہے ہیں اور یہ ہو رہا تھا.
بہت تنگ جگہ میں کھڑی تھی، میں نے دیکھا میری کام والی بھی وہیں کھڑی ہے، میں اس کو اشارے سے بلاتی رہی کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں اس وقت ایسے آرام کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں، اور وہ میری طرف دیکھ تک نہیں رہی تھی، پھر میری نظر میری ماں پہ پڑی، وہ بھی میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، تو جو منظر تھا وہ سبحان اللہ۔ تو ہم نے پوچھا تھا کیا کسی اور نے بھی یہ سنا ہے درس؟ نہیں استاذہ، ابھی تک کبھی نہیں، سنا ہی نہیں ہم نے۔ ہاں ہاں، اوکے۔ اگر کبھی دوبارہ گزرا، کافی پہلے کسی نے شیئر کیا تھا، میری کزن نے ہی شیئر کیا تھا، انشاءاللہ ہم پوچھتے ہیں ان کے پاس اگر ہے تو۔ بہترین اثر تھا اس میں، اور کافی لمبی آڈیو بنی ہوئی تھی، لیکن پورا میدان حشر کا انہوں نے، جیسے حدیثوں اور اس سے کوئی چھوٹی چھوٹی کتابیں بنی رہتی نا، قیامت کا دن، میدان حشر، اس طرح سے اس کو انہوں نے اپنے خواب میں یا اپنے میں نے محسوس کیا یا میں نے دیکھا، اس طرح والے پارٹ سے انہوں نے اس کو اچھے سے بچوں کے بھی سمجھ میں آ جائے ویسا بنایا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ تو غور و فکر سے ہمیں پھر وہی یاد آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے اور محسوس کرنا ہے، جیسے کہ صحابہ اپنی قبر کو کھود لیا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ کا طریقہ تھا کہ اپنی قبر پہلے سے بنا لی تھی اور اس میں لیٹ کے روز ایکسپیرینس کرتے تھے کہ اگر میں آج مر جاؤں تو مجھے کیسا محسوس کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیں، جب ہم ایگزام کا پیپر سبمٹ کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارے تھوڑے سے کوشچنس ایک آدھ رہ گئے ہوتے ہیں، تو ہم کتنا فاسٹ لکھنے بیٹھ جاتے ہیں نا، اور دیکھتے رہتے ہیں ٹیچر آ رہی ہیں، اب لے لیں گی پیپر، اب لے لیں گی، اور اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے ہماری، کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ام، جیسے ہی انتقال ہوگا، جیسے ہی مریں گے، ویسے ہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے پڑھا نا اسی میں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ میں، کہ فوراً ہی مرتے وقت جو ہے وہ ہمارے اعمال نامے لپیٹ دیے جائیں گے، پیپر لے لیا جائے گا، ہو گیا بس ختم، لاؤ دکھاؤ کیا کر کے آئی ہو والا کام شروع ہو جائے گا۔ تو ہمیں کتنا ایکٹیو، کتنا فاسٹ ہونا ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ایگزام کا ٹائم اب اوور ہونے والا ہے۔ پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بتائے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 60 سال کی عمر ہونے والی ہے امت کی، ان کی امت کی 60 سال کی میکسیمم، اس کے اوپر جس کو ملتا ہے وہ اوور ہے، مطلب وہ ایکسٹرا ملا ہوا ہے اگر 60 کے اوپر کوئی جی رہا ہے۔ اور عمر ملنا اللہ کی طرف سے رحمت ہے، کب؟ جب ہم نیک کام کر رہے ہیں، اور وہی چیز پھر ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے عمر بڑھنا، جب ہم برائیوں میں مبتلا ہوں۔ اللہ معاف فرمائے کہ ایمان کی جو حالتیں ہیں، اوپر نیچے ہونے والا ایک پارٹ جو ہے، میری تو مصیبت ہمیں اپنے لیے پرسنل جو لگتی ہے وہ یہ کہ جب بھی ہم پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، اگر پڑھائی سے دور ہو جاتے ہیں، مدرسے بند ہو گئے، کلاسز ختم ہو گئے، تو بہت بڑا اچھی خاصی نالج ہونے کے باوجود عمل میں بہت سارا فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ ڈیلی کے ڈیلی پالش نہیں ہو رہا ہے، ڈیلی کے ڈیلی جب ہمیں گھر ایک دفعہ بنا کر کے اور سکون سے بیٹھنا نہیں ہے اور ڈسٹنگ روز ہونا ہے، ہفتے میں ایک بار تو ہونا ہی ہونا ہوتی ہے ڈسٹنگ، کوئی روز نہیں کر رہا، کچھ کام روز کے ہیں، جیسے کہ اگر ہم نے چائے پی لی ہے کپ میں، تو اب اس کے اندر اس کو دھونا ہی دھونا ہے، صحیح؟ تو یہی والا معاملہ ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ کرنا چاہیے کہ بس اب آج جتنا ہم سیکھ کے آئے تھے اتنا ہم نے یوز کر لیا، اب دوبارہ اسے دھو کے پالش کر کے نیا لے کے آنا ہے تاکہ ہم اس کے لیول پر عمل کریں۔ تو جتنا عام بات ایسی ہوتی ہے کہ علم جیسے جیسے آپ لیتے رہیں گے تو اتنا ایکسپیرئنس، پھر آپ کو جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ بھی ہیلپ کرتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی اٹھے بیٹھے۔ کسی سے بات ہوئی، ان سے پوچھا کہ انہوں نے بتایا میں روزہ رکھ رہا ہوں، ہم نے کہا ارے آپ روزہ رکھ رہے ہیں ماشاء اللہ، نے ہاں سب فرینڈس رکھ رہے تھے تو فرینڈس نے ہی بولا کہ اس کے بھی روزے رکھ لیتے ہیں یہ ماشاء اللہ تبارک، کیوں بھائی آپ کے دھیان کیسے ہے؟ وہ فرینڈس نے بولا، تو اللہ کا کرم ہے کہ ان کا فرینڈ سرکل ایسا ہے کہ ان کے فرینڈس نے کہا کہ چلو فارغ ہیں روزے ہی رکھ لیتے ہیں، چلو فارغ ہیں کہیں نئی مووی بنا لیتے ہیں، بلاگس بنا کے ڈال دیتے ہیں، یہ تو عام بچوں کے ایک شوق ہے نا۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ ایسا نہیں کہ غافل ہے، لیکن ہاں امید نہیں تھی کہ روزے رکھنے لگیں گے، تو پھر پوچھا تو سبحان اللہ
فرینڈس نے بتایا کہ روزہ رکھنا ہے، اور ایسے فرینڈس کے بیچ میں تھے تو وہ بھی روزے سے تھے، تو دیکھیں کتنا اثر ہوتا ہے یہ ساری چیزیں عمل کی طرف۔ کیوں کیوں یہاں پہ یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی ہم لوگ کی طرف، لیکن ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور عمل کی طرف جائیں گے۔ اور الحمدللہ ابھی آپ لوگ 30 پارہ کر رہے ہیں، بہت ایک اچھا نئی نئی معلومات آ رہی ہوتی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں الحمدللہ ہم لوگ اس طرف آ گئے ہیں۔ لیکن ایک ٹائم آتا ہے جس میں شیطان اس کو بھی، اس کے اوپر بھی پھر جیتنا شروع کر دیتا ہے، اگر ہم یہ چیزیں جو ہیں جو عام طور پر ایک آپ کہیں کہ اس کا پارٹ ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمیں پڑھے ہوئے کو بھی پڑھتے رہنا ہے، ہمیں پڑھائی سے دور نہیں ہونا ہے، اور وقت یہ یاد کرتے رہنا ہے جن کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا غور و فکر، اللہ تعالیٰ کے یہ ایکچولی حکم ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے کہہ دیا اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ تو یہ تو بہت چھوٹی سورہ ہے، ہم لوگ کتنی بار پڑھ بھی لیتے ہیں، چلیں ان تینوں سورہ کو کہیں ڈال کے لکھ لیں کہ ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے الگ الگ اسکالرس کے اوپر ان کو سنیں گے، اللہ کرے کہ صحیح اسکالر سے ہم چوز کر سکیں۔ تو بہت سارے درس ہیں، کچھ نہیں تو ان تین سورہ کو آپ الگ الگ جگہ سے کوشش کریں۔ یہ تو تینوں ہی آپ کے 30 پارے کی ہیں، اچھے سے آپ لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں، ایک ایک ورڈ کو بھی ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے، ہو سکتا ہے ایک ایک ورڈ کو بس لکھ لیا ہے بگنرز کے لحاظ سے، لیکن یہ ہے کہ ابھی بہت ڈیٹیلنگ باقی ہوتی ہے، الگ الگ تفسیریں بھی بیان، اور بھی ایگزام دینے کے بعد اس کا آپ یہ کام رکھیے گا، یعنی کہ بعد کے پارٹ بتا رہے ہیں کہ ابھی سے آپ لوگ کریں گے کنفیوژن ہوگی کہ یہ تھا وہ تھا۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ، اور جب بھی نظر پڑے آپ دیکھیں سمندر کے پاس جا کے لوگ بیٹھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، خوش ہوں، لیکن جو ایمان والے ہیں نا وہ دنیا میں خوش ہونے والے پارٹ سے سکون ضرور اللہ نے ان چیزوں میں دیا ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے، جا کے دیکھنا چاہیے اور اللہ کی قدرت کو پہچاننا چاہیے، پھر اس بات کا بھی اچھے سے دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ وہی سمندر ہیں جن میں قیامت کے دن آگ لگ جائے گی، یہ پھٹ جائیں گے، یہ زمین پر آ جائیں گے، کیا منظر ہوگا، کیا حشر بنے گا، تو فوراً زبان سے استغفار نکلنے لگتا ہے، اللہ کی بڑائیاں نکلنے لگتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ہیلپ کرتی ہیں کہ جس کا اللہ نے حکم دیا نا ہم سب کو غور و فکر، یعنی تدبر عبادت ہے، تدبر اللہ کی چیزوں کو، نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کی بڑائیوں کو پہچاننا، یہ عبادت میں آتا ہے۔ علمت نفس ما احضرت، اتنی ساری باتیں بیان ہو کے جو اس کے اینڈ میں آیا کہ یہ سب جب ہو رہا ہوگا اسی وقت انسان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا لے کے وہ حاضر ہوا ہے، اشبرت حاضر سے تھا، کیا لے کے وہ حاضر ہوا ہے۔ پھر ولا اقسم بالخنس، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، لیل صبح، اور کنس الجوار، اور کنس ستارے مراد تھے۔ یہ کچھ صفاتیں یا کچھ ان کی کوالٹیز بتائی ہیں کہ ایسا ایسا ہوتا ہے ستاروں کے ساتھ۔ تو سبحان اللہ، الجوار چلنے والے، یہ بھی پتہ چلا۔ رات اور صبح کی قسم، کہ یہ جو قرآن ہے یہ رسول کریم کا قول ہے، کیونکہ کافر جو تھے مشرکین مکہ اور نہیں ماننے والے لوگ کیا کہتے تھے کہ جب قرآن نازل ہوا اس وقت عربس پر ہی نازل ہوا، اور بہترین لینگویج کی مہارت والے لوگ تھے، یہ عام زبان بھی جو آپ ابھی بھی دیکھیں، ایک قرآن کے دو حدیث کے دو ورڈ کی حدیث بھی اگر لکھی ہو، اس کی تشریح، اس کے اندر کیا سمجھ میں آ رہا ہے، کیا بتانے کا اللہ کا حکم کیا، اس کو آپ دیکھیں نا تو 2 پیجز کیا اور بھی کتنا بھر جائے کہ یہ بات ہے۔ اور اسی کا ٹرانسلیشن اگر آپ اردو وغیرہ میں نکال لیں تو وہ 2 لائنیں بھر جائیں، لیکن 2 ورڈ میں پوری پوری بات لکھی بھی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو بہترین لینگویج ہے، اور جو اس کو پڑھ رہے ہیں ڈیپلی، وہ اس کی لذتیں حاصل بھی کر رہے ہیں، اور سبحان اللہ جیسا کہ پہلے ہم لوگوں کو نہیں معلوم تھا، لیکن
اب جب آپ اس فیلڈ میں آئی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کتنے کورسز ہیں نا، لینگویج کے کورسز بھی کتنے لوگ ماشاءاللہ کرا رہے ہیں. اسی لیے ہم الگ سے لینگویج کا کورس نہیں لے کے آتے ہیں کہ گرامر ہم کرائیں گے الگ سے، کیونکہ بہت بہترین میتھڈ کے ساتھ انڈین پاکستانی لوگ کرا رہے ہیں، اور میرا میتھڈ عرب سے سیکھا ہوا ہے، ڈفرینٹ پڑ جاتا ہے انڈینس پر. بس اس میں لگ جائیں، الگ الگ جگہ پہ لگ جائیں تو سلو پیس پر بھی چلنے والے کورسز ہیں، ایک دن ویکلی ونس وغیرہ. بس ہمیں ہمت دلانے والے لوگ کم ہے یا کیا ہے، ہمت کم ہے جو بھی ہے. ماشاء اللہ ایسے لوگ بھی ہیں کلاس میں جو کافی ساری چیزیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سبھی کے وقت میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے والا بنائے کہ یہی وقت ہے، یہی لائف ہے، اور ابھی طبیعت نہیں اچھی ہے، بعد میں اور اچھے ہو جائیں گے. یہ اب چاہے کوئی جوان ہو چاہے بچہ ہو، جیسا بھی ہو، ہمیں تو لگتا ہے ہاں بچہ اگر ہے تب تو، بچپنا اگر ہے ابھی تک تب تو آپ ایک، لیکن اب جوانی ہوتے ہی بڑھاپا آنے والی شکلیں دکھتی ہیں بچوں کے اندر بھی. وہ سستی، وہ ڈھیلا پن، وہ پھرتی، سب جو یہ چیزیں دیکھتے ہیں، وہ پھرتیاں جو ہم لوگوں نے اپنے وقت میں محسوس کی ہیں، یہ آج کل کے بچوں کے اندر بالکل بھی دیکھنے نہیں مل رہی ہوتی ہیں. کیا پتہ ان کی انرجی انٹرنیٹ سے لے لے رہے ہیں کیا، کون گیمس لے لے رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو قسم کھائے گی کہ قرآن جو ہے، قرآن کے لیے قسم کھائے گی. جبریل علیہ السلام کا قول ہے، کس طرح سے اس کو بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ بات اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آئی ہوئی ہے نا یہ بات، تو ان کے لیے بھی بیچ میں ان کا قول کس لیے کہا جاتا ہے؟ ان کی عظمت، ان کی اہمیت بتانے کے لیے کہ آپ دیکھیں بھی تو کہ اللہ کا کلام ہم سبھی کو معلوم ہے، لے کے آنے والے کون ہیں، کوئی ڈاؤٹ، کیونکہ بہتان لگانے والے، الزام لگانے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ شیطان تو ہر ہی طرف ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ قرآن میں شیطان نے کچھ اس کو تو اتنا تھا طاقت وغیرہ کہ وہ بیچ میں سے شیطان ابھی بھی دیکھیں آپ، کاہنوں کی باتیں سن کے، دوسروں کے کاہنوں کی باتیں لے کے آ جاتا ہے، فرشتوں کی باتیں سن لیتا ہے، یا اپنا بیچ میں کچھ ڈال دیتا ہے، انٹرفیئرنس کر سکتا تھا، کرتا ہے وغیرہ. اللہ نے اسے طاقت دی ہے. اسی طرح کی باتیں لوگ بنا کے کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی کچھ نہ کچھ دخل ہو سکتا ہے، ہر چیز نہیں مانیں گے. نعوذ باللہ. ام، اتنے بڑے عاقل بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقلیں دے کہ قرآن میں ہی عقل چلائیں، کیونکہ بڑے سے بڑے اپنے آپ کو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں. جو بیوقوف بھی ہے نا، وہ بھی جب کوئی منع کر رہا ہو، کچھ کر رہا ہو، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں، نہیں ابھی تو نہیں مانیں گے. وہ اپنے آپ کو بڑا عقل سمجھ رہا ہوتا ہے، نہیں ابھی نہیں رکیں گے، ابھی تو نہیں مانیں گے. کہنے والے تو سب ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، جب تک اس کے اوپر پڑتی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو عقل مند ہی سمجھتا رہتا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ اللہ کے پاس جا کے آنکھ کھلے، بہت لیٹ ہو جائے گا نا. تو اللہ یہاں ہی ہم سبھی کو سمجھنے والا بنائے. دیکھیں ماشاءاللہ کتنے سارے کلاس میں لوگ شروع ہوئے تھے، اور ہمیشہ قریب اینڈ آتے آتے یہی نمبر رہ جاتا ہے جو آج کلاس میں ہے اسٹوڈینٹس کا. سبحان اللہ. تو مبروک جو ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ضرور انشاءاللہ اینڈ تک. اینڈ اب جب ہو جاتا ہے نا ثلث، اس کے بعد کا جو بس ربع باقی رہ جاتا ہے، تو آپ کو پورے پیچھے سے ریویژن کرنا شروع کر دینا چاہیے، تاکہ ایگزام میں آسانیاں ہوں. اور ویکلی ٹوائس یا ونس ہی اگر آپ بنائیں کہ مجھے تھوڑا پیچھے کا بھی دیکھنا ہے، تو الحمدللہ ہو جا رہا ہوتا ہے. بس ٹائم کا مینجمنٹ آپ دیکھیں، ہو جائے گا. ذی قوت عند ذی العرش مکین، کی وہ جی جو بڑی قوت والا، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے. بلند مرتبہ ہیں کون؟ جبریل علیہ السلام. مطاع ثم امین، وہاں آسمانوں میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے، امین ہیں، امانت والے ہیں، خیانت نہیں ہوتی کوئی ان کے کام میں.
وما صاحبکم بمجنون، یہاں سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شروع ہو گیا. چلے میننگ لکھیں. وا اور ماں نہیں، صاحب صاحب کو کہتے ہیں، صاحب مانے ساتھی لوگ، اس طرح کے جو ہے وہ میننگ آ رہی ہوتی. صاحب یعنی کہ ساتھی. تو صحابہ میں بھی صاحب اور والا ہی ایک پارٹ مطلب روٹ ورڈ آ رہا ہوتا. صاحب کم تم سب کا ساتھی جو ہے، تم سے اہل مکہ کی طرف خطاب تھا یہاں پر. بی مجنون، بی مانے ود، مجنون مانے دیوانہ پن، پاگل پن، ان سب کو مجنون ورڈ یوز ہوتا ہے. تو تمہارا ساتھی جو ہے وہ مجنون نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ، اس کا جملہ آپ کیا لکھیں گی؟ اور اہل مکہ بریکٹ میں جیسے لکھا ہوا ہے آپ کے اسکرین پر، تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ نہیں. اور لقد، البتہ تحقیق، رآہ، رآ دیکھا، ہو اس کو. رآ تھرڈ پرسن کے لیے ہے، ایک میل کے لیے بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھا ہے انہوں نے. ہو اس کو کسے؟ جبریل علیہ السلام کو. بالافق المبین، بی مانے ود یا ساتھ، پاس بھی یہاں پر میننگ ہم نکال سکتے ہیں بی کی. افق، افق کا آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ چلیں آپ لکھیں. افق مانے ہے آفاق. مبین. جی آفاق، آفاق لکھا ہے. آفاق کیا ہوتا ہے؟ آسمان کے کنارے سازا لکھا ہوا تھا. ہاں جی، آسمان کے کنارے. مبین مانے افق آسمان کے کنارے کو کہتے ہیں، اور مبین مانے واضح، کلیئر، دلیل کے ساتھ لکھا ہوتا نا. آپ مبین پڑھ چکے ہیں، کلیئر کو کہتے ہیں. کھلے کنارے لکھا ہوا ہے، دیکھا ہے کیا آپ کے یہاں پہ جملے میں؟ کیا یہ نبی تو اس جبریل علیہ السلام کو روشن افق پر دیکھ چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا. ان کی اصلی صورت میں بھی دیکھا ہے 2 بار یا 3 بار، ایسا کچھ ہے. اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کئی بار وہ انسانی شکل میں بھی آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک صحابہ ہیں، ان کی شکل میں بھی آیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہ والی بھی حدیث جو بڑی طویل حدیث کہلاتی ہے، جس میں جبریل علیہ السلام آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھ گئے تھے صحابہ کے بیچ میں، اور ان سے پوچھا تھا ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے. تو قیامت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، قیامت کب آئے گی وغیرہ، یہ ساری چیزیں. کچھ 4-5 سوال اس میں حدیث میں تھے، بڑی لمبی حدیث تھی. تو جبریل علیہ السلام سوال پوچھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ہی ہو چکی تھی، تو وہ اللہ کی مرضی سے ہی وہ جواب بتا رہے تھے. اور جبریل علیہ السلام جب سوال پوچھ لیتے تھے تو کہتے تھے صحیح جواب دیا آپ نے. تو صحابہ سرپرائز ہو جاتے تھے کہ یہ کیسا پوچھنے والا آیا ہوا ہے، سوال بھی پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ صحیح بتایا. جب اس کو معلوم ہے تو پوچھ ہی کیوں رہا ہے، اور یہ کون ہے وغیرہ وغیرہ. حدیث میں آتا ہے کہ بالکل سفید کپڑوں میں، اور مطلب بالکل صاف اچھے سے اس میں آئے ہوئے تھے. کیونکہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ ہی تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں یہی صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مطلب تھوڑے چھوٹی جگہ کے لوگ ہوا کرتے تھے، تو ایک دوسرے کو سب پہچانتے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے بھی کوئی نہیں تھا، مطلب ہمارے محلے کا بھی کوئی نہیں تھا، اور سفر سے آیا ہو. کیونکہ پچھلی بار پہلے ایسا تو ہوتا نہیں تھا، پلین سے اترے اور سفر سے کوئی آتا تھا دور سے، تو وہ بہت ہی عجیب کپڑوں میں، بری حالت، اور ریت اس کے سر پہ، اور پورا یعنی گت بنی ہوئی ہوتی تھی. مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا ان کو، اور یعنی جان پہچان کا بھی نہیں تھا. ساری باتیں پوچھ لی تو انہوں نے لاسٹ میں بتایا کہ
اٹھ کے چلے گئے. پھر وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو کون تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام تھے، اور وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یعنی کہ مقصد تھا اس وقت جتنے صحابہ بیٹھے تھے، اور ان کو پتہ چلے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، کتنے ارکان ہیں. تو بیسک والی اس کے اندر باتیں تھیں. اور اس طرح سے سبحان اللہ آئے تھے. کئی بار الگ الگ جو ہے حدیثوں میں ماشاءاللہ موجود ہے. تو محسوس کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ کیا منظر ہوتا ہوگا، کیسے آتے ہوں گے، کیسا صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو جیسے کہ یہاں بیان ہے نا، کھلے آسمان کے کناروں پر دیکھا ہے، اور آسمان کے بیچ میں بھی انہوں نے ایک دفعہ کرسی پر دیکھا تھا ان کو. اور اتنے 600 پر بہت اس طرح کا جبریل علیہ السلام. ہم لوگوں نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی نہیں ان کی بایوگرافی اور یہ ساری چیزیں پڑھی ہے. تو کتنے ابھی نام باقی ہیں جن کے بارے میں ہم لوگوں کو دیکھنا پڑنا ہے. یہ بہترین سٹوریز ہوتی ہیں. اگر کوئی اس طرح کے بہت سارے ہیں سننے کے لیے، خود اور بچے سب مل کے ہو جائیں تو پتہ کریں ان کے بارے میں، لکھیں. ایک ماشاءاللہ ہے، ان کو بھی دیکھا تھا تو وہ فری کام میں آج کل یہی کر رہی ہیں کہ الگ الگ نصابہ یا کوئی بھی ٹاپک لے کے اس کے اوپر ایک ایسی پیاری سی ڈائری بنائی ہوئی ہے، اچھے سے ڈیکور کر کے، اسی میں دل لگا رہتا ہے. اور وہ لکھ رہے ہیں. تو کتنے پیارے پیارے کام ہیں لوگوں پاس، اور کتنے بیکار بیکار کام بھی ہیں لوگوں پاس کہ اگر آپ دیکھیں کہ آج کل ہم یہ کر رہے ہیں، آج کل وہ کر رہے ہیں، دیکھ کے ہی ایسا لگتا ہے کہ اللہ. تھوڑی دیر کی چینج الگ ہے کہ بھئی کسی کو کوکنگ کا شوق ہے تو بھئی آج بنا لیا، کسی کو پینٹنگ کا، کسی کو اور بھی کسی کا شوق ہے کہ بھئی کبھی ہو گیا. لیکن ڈیلی کا شوق کہ بس اب بنائے ہی جا رہے ہیں، یا کچھ کرے ہی جا رہے ہیں. روز ہی روز پک رہا ہے، روز ہی روز سل رہا ہے پڑھا، اور روز ہی روز چینج کر رہے ہیں گھر. کبھی ادھر صوفے لگے ہیں، کبھی آج ادھر کا بیڈ روم ہو گیا، ادھر کا صوفہ. تو اس میں بڑا ٹائم جاتا ہے. لیکن ہاں بالکل منع نہیں ہے، کبھی کبھار کر بھی لے. لیکن ہمارا فوکس نہیں آؤٹ ہونا چاہیے، مین گول جو ہے وہ نہیں کبھی ختم ہونا چاہیے. بے شک انہوں نے ان کو کھلے روشن افق پر دیکھا ہے، افق آسمان کے کنارے. وما ہوا علی الغیب بضانین، و اور ما نہیں ہوا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا آیا ہے علی پر، الغیب اوکے. غیبی میں کسرہ کیوں لگا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ آپ لوگ تو یہ چھوٹی چیزیں پڑھ چکے ہیں. کسرہ ہم لوگوں نے کہاں سے، جب جو آپ لوگ رول لے چکے ہیں نا اسی کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں. کسرہ والے کتنے پڑھے ہیں آپ لوگوں نے؟ ناؤن کے اینڈ میں کسرہ آئے گا. اور ہم جر حرف جر حرف لگا ہے، جر حروف جر اس سے پہلے. ہوں، صحیح. تو ایک اور بھی پچھلی کلاس میں کسرہ سیکھا ہم لوگوں نے. کیا سیکھا؟ مضاف مضاف الیہ میں. صحیح. تو مضاف تو مرفوع ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اسی طرح اگر اسٹارٹنگ میں اس کے کچھ اور آ گیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسرہ یعنی حرف جر آ گیا ہے تو وہ بھی کسرہ میں ہو. مضاف الیہ ہمیشہ کسرے میں ہوتا ہے. تو یہ آپ کو مضاف الیہ نہیں لگ رہا؟ اس سے پہلے تو حرف جر دیکھ لیا سیدھے تو یہ مجرور ہے. تو کبھی کبھی اچھا خاصا غلطی سے لوگ ایسا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پہلے لوگ بتا لیتے تھے کہ انہیں نے سبق یاد کیا اور مین کے بعد جو ہے وہ اس کو علی الغیبہ پڑھ رہی تھی، جیسے کہ اعلیٰ لکھا ہوا ہے اور غیبہ پڑھ رہی تھی. تو گرامر کی وجہ سے ہی فوراً لوگ جو ہیں یاد ہو نہ یاد ہو تو کہتے ہیں یہ غلطی آپ کیسے کر سکتی ہیں، آپ کو تو معلوم ہے اس سے پہلے حرف جر آیا نا، ہوا علی الغیبی ہی ہوگا. تو اچھا ہاں جی جی صحیح. تو یہ چیزیں آپ حفظ سے لے کے سبھی چیزوں میں ماشاءاللہ یہ فائدہ کرتے ہیں. تو حرف جر ہے اس لیے آپ کی بات کی اسم جو ہے وہ مجرور لکھی ہوئی ہے. الغیب، غیب مانے غیب ہی ہے، اردو والا غیب یعنی غیب کی باتیں. بضنین بخیل، بی کے ساتھ ود یعنی ان کے اندر بخل کے ساتھ نہیں تھا ان کا کوئی بھی کام. بخل کیا یعنی کہ چھپانا، بخیل.
بخیل ہونا، ہر بات نہیں بتا دینا، یا کنجوسی کرنا بتانے میں، بخیل کنجوسی کے لیے آ رہا ہوتا تو علی الغیب بضنین. اور پورا جملہ کیا لکھیں گی؟ وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ غیب کی باتوں پر بخیل نہیں ہے. یعنی کہ ہر بات بتا دینے والے تھے. کوئی چیز انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو باتیں بتائیں غیب کی، جو ہر ایک کو نہیں معلوم تھی، اس میں سے انہوں نے کچھ نہ چھپایا نہ ہی کوئی چینجز کیے. بخیل میں ایسا بھی کچھ آ جائے گا، نہ چھپایا نہ کوئی چینجز. بخیل کنجوس کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی عزت کے لحاظ سے بھی انسان ہو سکتا تھا کہ بھئی میرے بارے میں ایسی باتیں آئی ہوئی ہیں، لوگ کیا کہیں گے. میری بات سننے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بتا دیں کہ ہم نے ابھی غصہ کیا ہے، ہم نے ابھی یہ کیا ہے، ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے وہ. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا تو اس میں ریپوٹیشن کم ہو رہا ہے، یہ کم ہو رہا ہے. تو انہوں نے کوئی اپنے بارے میں ہو چھوٹی سے چھوٹی، سبحان اللہ، غسل سے لے کے باتھ روم جانے، کھانا یعنی اے ٹو زیڈ چیزیں، سبحان اللہ، جو اللہ نے حکم دیا دین کے بارے میں، سب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. یہ ہے وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم. اور یہ بھی کہ قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ اور ما نہیں ہوا بقول شیطان الرجیم. ابھی ہوا کس کی طرف اشارہ بتائیں؟ شیطان. جی، قرآن کی طرف بھی سیم ہوا ہی میننگ آ رہی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے پڑھ چکے ہیں نا پیچھے آپ بک میں کہ عربی میں ہی، شی، اٹ، دس، یہ ساری چیزیں لیونگ نان لیونگ دونوں کے لیے یوز ہو سکتی ہیں. عاقل غیر عاقل کا فرق بیچ میں ایک دفعہ آیا تھا، ماں اور من کا، باقی اور کوئی فرق نہیں ہے. جیسے کہ یہ قرآن ہے تو قرآن ہوا بھی لگا سکتے کہ وہ قرآن ہے. وما ہوا، پہلے والا ہوا جو تھا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا والا بھی ہی لکھا ہوا ہے، لیکن عربی میں یہ چینجز نہیں ہوتے. تو اب یہاں پر ہندی کا یا انگلش وغیرہ کا ٹرانسلیشن کرتے وقت ہم دس وغیرہ لگا دیتے ہیں اسے. وما ہوا بقول شیطان الرجیم. اور یہ شیطان، یہ قرآن جو ہے، رجیم کے معنی ہوتا ہے مردود. مردود معنی اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا. خواب دیکھیں گے کہ لکھا ہوتا ہے رجیم معنی دھتکارا ہوا، لعنتی، دور. ایکچولی رجیم معنی ہوتا ہے دور. ہم لوگ کو نارمل جو ہم لوگوں نے ٹرانسلیشن پڑھے ہیں، دور بھی کیسا والا؟ اوائڈ کرنے والا دور. یعنی کہ ہم اس چیز سے دور رہتے ہیں، اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں والا، وہ میننگ آ رہی ہوتی ہے ایکچولی. ایک دفعہ مدرسے میں کچھ کھانے کے لیے دیا، ان لوگ نے، ہم لوگ کہا نہیں نہیں بس ہو گیا، پیٹ بھر گیا کھا. تو انہوں نے کہا اچھا آپ رجیم پر ہیں؟ رجیم ارے یہ تو شیطان کے لیے ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے کیسے کہہ رہی ہے رجیم ہے؟ کیا ہے یہ وہ؟ پھر پتہ چلا کہ آپ یہ کھانا اوائڈ کر رہی ہیں، آپ ڈائٹنگ پر ہیں. اوکے اوکے، ایسا وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ زیادہ نہیں کھا رہی ہیں یا اس طرح کا. تب پتہ چلا کہ وہ جو ڈائٹنگ وغیرہ کے لیے بھی سیم یہی رجیم ہی یوز کرتے ہیں. ورنہ تو سن کے تو ہوش اڑ گئے تھے کہ رجیم تو شیطان رجیم ہی پڑھا ہے ہر جگہ. اوکے، تو اس میں اوائڈ کیا ہے، دور کیا ہے؟ دوری کس چیز کے؟ اللہ کی رحمت سے کمپلیٹلی دوری ہے شیطان. اس لیے یہ رجیم ورڈ شیطان کے ساتھ آتا کہ اللہ کی رحمت سے بالکل اب کوئی اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ جو اچھا کام ہے، اس لیے مردود اور دھتکارا ہوا، یہ ساری میننگ آ رہی ہوتی ہے. تو شیطان الرجیم یہ ایک دوسرے کے. اچھا پورا بتائیں بقولی شیطان کیا ہے؟ یہ دونوں رول آپ کے پڑھے ہوئے ہیں، بی بھی پڑھا ہوا ہے، قولی شیطان بھی پڑھا ہوا ہے. بتائیں. کسی شیطان کا نہیں ہے جی، کلام کسی جی شیطان، جی کلام کسی شیطان کا نہیں ہے. آپ کی آواز کافی دور سے آ رہی ہے. جی جیسے سزا بی باقی جو ہے حروف جر ہے، کلام قولی کسی شیطان کا شیطان نہیں کا قول مدافعے ہو گیا، مدافعے ہو گیا، شیطان کا قول. صحیح.
بارک اللہ فیک، الحمد للہ صحیح جواب ہے. یعنی حرف جر مجرور، قولی اس لیے مجرور ہو گیا. اور اگر بی ہٹا دیں گے تو اسے کیسے کہیں گے؟ اگر آپ کو کہنا ہو شیطان کا قول. مضاف مضاف الیہ بنے. شیطان الرجیم. رجیم. جی پھر سے بتائیے. صرف اگر آپ کو کہنا ہو، چلیں شیطان مردود کا قول پورا کہنا ہو. اوپر تھا، بتائیں صحیح بتایا تھا. اوپر آیا تھا کہ رسول کا قول. تو کا کی کے جب لگا ہوتا ہے تو ابھی ہم لوگوں نے بیچ میں کیا پڑھا؟ دو ناؤن ایک دوسرے کو پوزیس کیے ہوئے ہوتی ہیں. پہلا مضاف دوسرا مضاف الیہ کہلائے گا. اور ان کو کنڈیشن کیا ہوتی ہے لکھنے کی؟ آیت نمبر 19 میں بتائیے مضاف مضاف الیہ کہاں ہے؟ 19 مضاف مضاف الیہ. میم لقول رسول. ہاں، لام جو ہے وہ ایکچولی ایڈ کیا ہوا صرف لام ہے، جس کے معنی ضرور بے شک اس طرح کی میننگ آ رہی ہوتی ہے. یہ حرف جر نہیں ہے. تو لقولو آیا ہوا ہے اور مضاف ہو گیا لقولو. لیکن یہاں پہ حرف جر آیا ہوا تھا بی، اس لیے قولی ہو گیا. اوکے، اگر بی صحیح. ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قول شیطانی ہو جائے گا. قول شیطان. صحیح، قول شیطان ہو جائے گا. لام کے اوپر پیش آئے گا کیونکہ وہ مضاف ہے اور اس کے جی پیچھے کا ریزن ہٹ جائے گا. اس کو مجرور کرنے کا تو ایگزیکٹلی وہ پیش کے ساتھ آئے گا. کیا پیش دو پیش آ سکتے تھے یا دو زبر دو زیر آ سکتے تھے؟ کچھ قول شیطان ہوتا تو کچھ غلط ہوتا یا صحیح ہوتا؟ جی کل مضاف کے بارے میں ہم لوگوں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ یہ ایکسپٹ نہیں کرتا دو چیزیں. کیا چیزیں؟ صحیح. ہے ہم بھی نہیں تنوین ہوتا نہیں ہے. ایکسپٹ کرتا. ہاں، تنوین بھی ایکسپٹ نہیں کرتا. اگر ہوتا القول شیطان صحیح ہوتا. نہیں تب شیطانی ہو جاتا. نہیں، ال کے بارے مضاف کے بارے میں بتائیے. اچھا کیا اچھا اچھا اچھا. القول ہو سکتا تھا؟ ہم نے بتایا دو چیزیں ایکسپٹ نہیں کرتا. ایک ہو گیا کہ میں تنوین معرفہ ایکسپٹ نہیں کرتا. ایکسپٹ نہیں کرتا ہوں، تنوین ایکسپٹ نہیں ہاں، کرتا. ایل بھی ایکسپٹ نہیں کرتا. ٹھیک، تو وہ لائٹ ہی لکھا جاتا ہے. اس طرح سے بھی سے یاد رکھتے ہیں کہ لائٹ لکھا جاتا ہے اور ال بھی نہیں ایڈ ہو سکتا اور دو زبر دو زیر دو پیش بھی اس میں نہیں آتے ہیں. یہ پہچان ہے مضاف کی. اور مضاف الیہ ہمیشہ ہمیشہ مجرور لکھا جاتا ہے. مضاف کبھی کبھی آگے کچھ آ رہا ہے تو وہ چینج ہوتا جا رہا ہے، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور لکھا جاتا ہے یا پھر مبنی ہو. جیسے کہ قول من کس کا قول ہے پوچھنا ہو اگر آپ، تو من کو ہم کسرہ نہیں دے سکتے نا، کیونکہ وہ بنا بنایا ہے اور وہ ایسے ہی ہمیشہ کہیں پر بھی آ جائے ایسا ہی لکھا ہوتا ہے. یہ بھی کل ہم لوگوں نے رول دیکھا تھا. چلے، تو جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو ہمارے قرآن میں دیکھنا بہت ضروری ہے. اس میں سے حرف جر اور اسم مجرور، اس کی پریکٹس آپ لوگ اس سے پہلے قرآن سے نکال چکے ہیں نا؟ حرف جر اور اسم مجرور جی نکال چکے ہیں ٹیچر. اب آپ نکالیے حرف جر اسم مجرور کے ساتھ ساتھ مضاف مضاف الیہ. اسی سورہ میں سے دیکھ لیتے ہیں اور بھی اگر اوکے. کوئی آتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے بارک اللہ فیکم. لکھیے گا اور اگر عثما اس کو دینا بھول جائے تو آپ لوگ یاد دلائیے گا کہ یہ بھی ہوم ورک ملا ہے. اوکے، چلے آگے بڑھیں گے کہ یہ قرآن شیطان مردود کا قول نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. اتنی ساری باتیں دیکھیے اوپر سے بتا کر کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز سے پوچھ رہے ہیں، جیسے کہ ہم بچوں کو نہیں بہلاتے ہیں. کیا ہو گیا بیٹا؟ کہاں چلے جا رہے ہو؟ کس چیز میں بہک رہے ہو؟ کدھر چلے جا رہے ہو؟ بالکل ڈانٹ پیٹ غصہ سب کرنے کے بعد پھر ایک ہاتھ پکڑ کے محبت سے کہتا ہوں تکلیف بتاؤ، تمہاری پرابلم کیا ہے، ہوا کیا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. سو أَيْنَ مانے کہاں، تذهبون یہ ذہب سے ہے. ذہب آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. ذہب مانے ہوتا ہے جانا، ایگزٹ یا نکلنا، اس طرح والی بات جانا. تو چلے جانے کو، ایگزٹ کو ذہبا ورڈ یوز ہوتا ہے. تذهبون تا تم کے لیے آئے تو پھر تم سب کہاں چلے جا رہے ہو. اتنی ڈیٹیل بتا دی.
یہ منظر ہوں گے، یہ چیزیں پیش آنے والی ہیں، ابھی سمندر میں بڑی لہر آ جائے، سونامی جسے کہتے ہیں، اس کو ہی ہم لوگ گھر کے گھر تباہ ہو جاتے، سٹیز جو آس پاس کی بستیاں ہیں وہ تک پوری ختم ہو گئی، صحیح، اس میں پھٹ جانا، اس میں آگ لگ جانا، اور وہ زمین پر آ جائے گا، اور سمندر ایک سمندر دوسرے سمندر سے مل جائے گا، یعنی کہاں کہاں سمندر ہے اور وہ اتنا مل جائیں گے سب، کیا کیا منظر، آسمان ایسا ہوگا اور زمین ایسی ہوگی وغیرہ. پھر قسمیں کھائی گئی اور بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے، کون کہہ رہا ہے یہ سب؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ان کو ضرورت ہے ہم جیسوں کو یہ سب ڈیٹیل بتانے کی کہ ارے بھائی ہم سچ ہی کہہ رہے ہیں؟ ہم ہیں کون جو نہیں ماننے والے ہیں؟ صرف اتنے ہی مان لیں. اگر کوئی اس بات کے اوپر قادر ہو جاتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے پیدا ہونا چاہتا تھا اور میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہوں، سب راجا کیا پیدا ہوتے ہیں، صحیح، میں اپنی مرضی سے مرنا جب اتنی اپنی لائف پر کنٹرول نہیں ہے تو دوسری چیزوں کو نہیں ماننے والے سب سے پہلے اپنے پر ہی کنٹرول کر لیں. میں بوڑھا، کون بوڑھا ہونا چاہتا؟ کہہ دے میں بوڑھا نہیں ہونا چاہتا. کوئی ہوگا؟ جب ان چیزوں پر کنٹرول نہیں ہے تو کہاں سے ڈاؤٹ لے کے آتے ہیں کہ پتہ نہیں مرنا ہے، پتہ نہیں حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا. سب سے بڑی دلیلیں تو ہمارے اندر خود بسی ہوئی ہیں، جو دیکھیں ہم کہ ہمارا خود ان چیزوں پر کنٹرول نہیں ہے تو اپنے آپ کو پورا سرنڈر کر دینا چاہیے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین. ان مانے کی ہوتا ہے، یہ کی، یا آپ لکھیں ان کی لکھیں اور پھر ہم لوگ جملے میں سیٹ کریں. ہوا الا ذکر للعالمین، ہوا قرآن، الا سوائے، یہ سوائے لکھیں، مگر، ذکر للعالمین، اور کیا ہے؟ سارے جہانوں کے لیے. ذکر یہاں پہ یاد، نصیحت، ان سبھی کی میننگ میں آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ سب چیزوں کو بھی سیٹ کریں تو الحمدللہ ہمارے جملے میں سیٹ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن زیادہ اچھا جملہ بھی ہم نصیحت کے لیے لیتے ہیں. بار بار یاد دہانی کسی کی یاد بھی نصیحت ہی بنتی ہے نا، کہ اس کو یاد رکھنا، یعنی کہ اس سے نصیحت لیتے رہنا، اسی لیے تو یاد رکھنے کہا جاتا ہے. تو سیم ہی میننگ نکل رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ. لیکن ورڈ کافی الگ الگ ہیں، اردو میں بھی ہم کافی الگ الگ استعمال کرتے ہیں، نصیحت، یاد، ذکر وغیرہ. تو ذکر للعالمین، عالم نہیں ہے، عالمین، سارے جہانوں کے لیے. جہان، ایک جہاں کسے کہتے ہیں؟ ایک ایک عالم، جیسے کہ سمندر میں مچھلیوں کا ایک عالم ہے، چیٹیوں کا اپنا عالم، یعنی کہ ایک ایک سب کا عالم، انسانوں کا عالم. تو صرف ایک کسی چیز کے لیے نہیں آئی ہے نصیحت. قرآن جو ہے وہ سارے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے نا اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، سوائے انسانوں کے ہی کہ وہ اپنی، ان کو تھوڑی سی چھوٹ دے دی گئی ہے نا، اس لیے وہ آپس سے باہر ہیں. ورنہ جانور بھی اپنی زبان میں تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو بھی جو اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر کر رہے ہوتے ہیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، بے شک یہ کہ یہ ان ہوا الا جو ہے، الا اور ان بھی آ رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، کہ یہ اور کچھ نہیں مگر صرف نصیحت ہے. تو یہاں پہ نہیں بھی آ رہی ہوتی ہے کبھی، اس کی میننگ نصیحت کے سوا کچھ نہیں، یہ بھی ہو سکتی ہے اس کی میننگ الا کی وجہ سے. یہ تو سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے. تو انہوں نے الا کو تو میں بدلا ہوا ہے نیچے، کہ یہ تو اور کچھ نہیں ہے، یہ تو سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے. لیکن الا کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ سوائے. تو اگر ہم سوائے میں نکالیں تو ہمیں اپنے جملے میں نہیں لگانا پڑے گا نا، کہ نصیحت کے سوا، سارے جہانوں کے نصیحت کے سوا یہ کچھ نہیں. اس طرح سے لمن شاء منکم ان یستقیم، لی مانے لیے، من مانے، اب یہ من مبنی ہے،
لی اگر آگے تو یہ من بھی جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ مضاف الیہ پہ تھا تب بھی چینج نہیں ہوا تھا، یہاں پہ اس کے ساتھ ہے، اسم مجرور کی جگہ پر ہے لیکن مبنی ہے تو مجرور نہیں کیا گیا۔ لیمن، لی مانے لیے، من مانے کون، یا ہمارے یہاں پہ کوشچن والے انٹروگیٹو اس میں نہیں آ رہا ہے تو جو، شاء، شاء مانے چاہنا، منکم تم میں سے، مین مانے سے، کم مانے تم سب میں سے، ان یستقیم، کس کے لیے نصیحت ہے؟ کہ اس کے لیے نصیحت ہے جو تم میں سے چاہے، ان مانے کی، ان اور ان کی آلموسٹ سیم میننگ آ رہی ہے، دیکھیں کہ یستقیم، یستقیم صراط مستقیم سے ہے کہ یستقیم سیدھا ہو جائے، سیدھا چلے، جو سیدھا چلنا چاہ رہا ہے اسی کے لیے ذکر ہے، ورنہ یہ گمراہ کرنے والوں کو اور گمراہی پہ ان لوگ کے بھٹکتے ہیں نا، ارے دیکھو یہی لکھا ہے، ابھی تو وہاں یہ لکھا تھا اب وہ لکھا ہے، ابھی ایسا کہہ رہے تھے ابھی یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں، یہ تو تمہارے، کیونکہ دیکھیں بولنے والے جھوٹی الٹی سیدھی باتیں لے کے آتے ہیں اور ان کے پاس سوال ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس آتے ہیں، کبھی ذاکر نائک یا کئی ایسے جو جن کی ڈیبیٹ وغیرہ یا جو اس طرح کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اگر ان کی کبھی آپ نے لیکچر سے درس سنے ہوں تو آپ دیکھیں کہ وہ پورے قرآن میں سے کافر ہی ہوتے ہیں، قرآن میں سے لے کے آتے ہیں کہ انہی کی کتاب میں سے نکال کے انہی کو بتائیں گے کہ دیکھیں آپ کے یہاں تو یہ بھی لکھا ہے، آپ نے تو یہ کہا تھا، آپ نے تو پھر اس کی میننگ کیا ہوگی، اللہ نے تو یہ بھی کہا ہے، اللہ ایک تو لے کے آئے تھے کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے لیکن نحنو لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، تو یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ پلورل میں جو ہے پلورل لکھا ہے، تو اور آپ کہتے ہیں ایک ہے اللہ، اللہ نے خود کہا ہے کہ نحن خلقناہم، کہ ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے، تو ہم نے میں انہوں نے کہا کہ پلورل ہے، تو سبحان اللہ، جو ایک لینگویج میں نہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ رائل لینگویج ہے، آپ کسی بھی لینگویج کے اس میں چلے جائیں، ذاکر نائک کے جواب دے رہے تھے سبحان اللہ، جبکہ یہاں بھی ہم لوگوں نے جب گرامر لینگویج پڑھ رہے تھے جب یہ پتہ چلا تھا کہ یہ رائل لینگویج ہوتی ہے کہ لکھنؤ میں بھی سب ہم ہی یوز کرتے ہیں، سارے کے سارے رائل رہتے ہیں یہ نوابوں کا شہر ہوتا تھا نا، تو ہم والی ہی بات چلی آ رہی ہے وہاں شروع سے، تو یہ بات ہم لوگ کو وہاں تو نہیں پتا تھی، جب باہر نکلے تب پتا چلا، لوگ آپ لکھنؤ سے ہیں؟ جی آپ نے کیسے پہچانا، آپ کی زبان سے پہچانا، اچھا کیا زبان میں فرق ہے، تو آپ ہم لوگ ہم بولتے ہیں، اچھا وی، میں نے کیا نہیں کہتے جلدی، ہم نے کیا کہتے ہیں، تو ایکچولی یہ رائل لینگویج کسی بھی آپ اس میں انگلش میں بھی انہوں نے بتایا، انگلش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وی کہہ رہے ہوتے ہیں، کرنے والا ایک ہوتا ہے ہم، لیکن کنگ یا جو بھی کوئین، وہ انہوں نے بتایا کوئین، یہ وہ کوئین ہے، وہ آپ ان کی دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں، وہ وی کہتی ہیں، تو یہ اللہ کی شان کے لحاظ سے وی لکھا ہوا ہے سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو ہمارے اعمالوں سے اعلیٰ بنائے، زبان سے تو کوئی بھی اپنے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، صحیح، اعلیٰ اللہ کی نظر میں کون ہے؟ اچھے دل والا، اچھے اخلاق والا، دوسرے کو معاف کر دینے والا، اپنی غلطیوں کو سمجھنے والا۔ ہم اپنے لیے تو اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں غلط سمجھتے نا، کیونکہ ہم تو ہمیشہ ہی صحیح ہوتے ہیں، غلط ہی نہیں ہوتے ہیں، یا ہوتے بھی ہیں تو ہم اپنے لیے بنا لیتے ہیں کہ بھئی ہم اس لیے غلطی کر رہے ہیں، اب تو جائز ہے، نعوذ باللہ۔ جو سیدھے راستے کی طرف چلنا چاہے گا اسی کے لیے یہ نصیحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب تو ہمارے اندر سب سے پہلے ہمیں کیا چیز جگانی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہے، سب سے پہلے یہ انٹینشن، یہ ارادہ لے کے آنا ہے کہ ہمیں بدلنا ہے، ہمیں اللہ کی راہ چاہیے ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہے، پھر ہم قرآن کی طرف پلٹیں گے تو یہ ہمارے لیے ہدایت، نور، روشنی ایسا ہوگا۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ بھی پورے قرآن پڑھ کے نکل جا رہے ہوتے ہیں اور وہ صرف کیا نکالتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے سوال پوچھیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم کبھی کبھی سوال پوچھنے والا نہیں بھی ہوتا ہے نا، تو یہ برائی چھپی بھی ہوتی ہے، ہم ٹیچر بنیں گے، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں کہیں گے کہ کتنی دیندار ہے، یہ ساری نیتیں بالکل خراب ہے، غلط نیتیں ہیں، بیکار نیتیں ہیں، جب تک ہمارے اندر یہ بات نہ ہو کہ ہم سدھر جائیں گے، سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ہر برائی کو چھوڑنا، برائیوں سے دور، اچھائیوں والا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، تو اللہ ہم سب کو توفیق دے۔
خالص نیتوں کی، اور پھر ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم خالی خالی دل سے جائیں. جب دیکھیں ہمارے دلوں میں دوسری برائیاں ہی بھری ہوں گی، تو جب ایک چیز آپ فل لے کے کہیں بیٹھے اور پھر آپ کو وہاں سے کوئی چیز مل رہی ہو، کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ کہیں گے لو جی بیگ تو پہلے ہی سے ہم گھر سے فل کر کے لائے تھے، یا میرا یہ پاٹ ہے یہ تو آلریڈی بھرا ہوا ہے. دل کو ایک پاٹ کی طرح مشابہت دی گئی ہے نا. دل میں تو دنیا کی محبت اور ان کی برائیاں اور کیا کیا، حسد، دوسروں سے جلن انہوں نے کیا ہے میں بھی کروں گی، وہ گئی تھی گھومنے میں بھی جاؤں گی، اب آج کل انہوں نے کپڑے خریدے ہیں اب مجھے بھی خرید لینا چاہیے وغیرہ. کسی بھی نیت سے آپ دیکھیں کہ اگر ذرا بھی اگر ایسا آئے نا، اچھی کسی بھی نیت سے آئے کہ بھائی وہ کر رہی ہے اور آپ کو سمجھ میں آیا مجھے بھی شاپنگ پہ چلے جانا چاہیے، آج کل وہ بہت جا رہی، بھائی وہ تو سفر کرنے والی ہے، وہ اس وجہ سے وہ شاپنگ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، یا اس کے گھر میں برتن ختم ہو گئی، یا اس کے گھر میں شادی پڑنے والی ہے، اس کو اور سیٹ خریدنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے وہ کرنا. لیکن آپ دیکھیں کہ دوسرے کو دیکھ کے آتے ہیں اور ہمارے اندر بھی یہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اور ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی، یہ تو اچھی نیت سے کہتے ہیں نا، اس نے اچھا ہی تو کیا، پتہ چلا تو ہم نے بھی لے لیا. بلا ضرورت کہیں کبھی بھی ایکٹیو نہ ہو، ہمیشہ بلا ضرورت ایکٹیو رہیں کہ اور پڑھنا ہے والے پارٹ میں اور سیکھنا ہے اور عمل شروع کر دینا ہے. بلا ضرورت آپ دیکھیں کہ ہاں وہ عمل اس کے پر رشک جائز ہے نا، کہ رشک کیا جائے کہ کوئی کسی کے پاس دولت ہو اور وہ رات دن اللہ کی راہ میں لٹاتا ہو، تو آپ اس پہ رشک کر سکتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی اتنی ہوتی اور ہم بھی اڑاتے اللہ کی راہ میں، لٹاتے، اڑاتے نہیں کہیں گے، لٹاتے کہیں گے نا. اور اسی طرح اگر کوئی بہترین رات و دن قرآن میں مصروف ہے، اس کی تلاوتیں کرتا ہے، راتوں میں جاگ کے اس میں محنتیں ہو رہی ہیں. ہم تو دن کے جاگنے میں بھی سوچتے ہیں ابھی نہیں جب ہی کریں گے، راتوں میں جاگ کے کب پڑھا ہم نے؟ ایک دن شاید ایگزام ہو تو پڑھ لیا ہو، ورنہ کیا ہم روز رات میں قرآن یہی تو کہہ کے رات میں اللہ کے پاس آ کے جھگڑا کرے گا نا کہ اللہ تعالیٰ اس نے اپنی نیند آرام سب چھوڑ دیا تھا میرے لیے، تو میں اس کو جنت تک لے کے جانے ہی والا ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑنے والا بھی. جب اس نے مجھے نہیں چھوڑا تھا تو ہم کب کب چھوڑتے ہیں؟ دیکھیں اللہ توفیق دے ہم سب کو کہ جو واقعی اندھیروں میں ہمارا ساتھی بن کے آئے گا اس کو ہم اپنے سینے سے لگائے رہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں ہر وقت ہو، ہم اسے پکڑے رہیں. وما تشاؤون الا ان يشاء اللہ رب العالمین. دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی پھر سے بڑھائے، یہیں پہ لوگ پھر وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ لو ابھی کہا گیا کہ جس کی مرضی ہو وہ کرے، پھر کہا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کی مرضی نہیں چلتی، اللہ کی مرضی چلتی ہے. کیا پتہ چلا؟ آپ کو سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ کے آنا ہے، خوب مانگنا ہے، اپنی طرف سے ہمیں ایفرٹس دکھانے ہیں، کوششیں دکھانا ہے. کروانے والے کون ہیں؟ ان یشاء اللہ رب العالمین، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی کی کوئی ہمت عمل کرنے کی نہ ہی طاقت گناہ چھوڑنے کی نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ اسے توفیق دے دے، الا باللہ. تو دیکھیں بتایا گیا پہلی آیت میں کہ ذکر ہے للعالمین، اور اسی کو ملے گا جس میں جو چاہے گا تم میں سے سیدھی راہ کی طرف آنا. اور وما تشاؤون، اور نہیں تم میں سے کوئی چاہے گا الا سوائے یہ کہ اللہ چاہے، ان یشاء اللہ رب العالمین کی چاہے اللہ رب العالمین جو کہ سارے جہانوں کے رب ہیں. اچھا العالمین جہانوں کے رب میں یہ یا نون کا رول تھوڑا سا الگ چلتا ہے، تو پلورل کے ساتھ جب آئے گا تو انشاءاللہ جو آپ نہ پہچان پائیں تو آپ اس کو نہیں لے کے آئیں کہ یہ بھی تو ہے اور اس میں زبر ہے اور یہ اس وجہ سے، اس کو آپ نہ لکھیں تو چلے گا. لیکن جتنا رول ابھی بتا دیا گیا ہے اس کو آپ جو ہے وہ لکھیے گا. اللہ ربو ایک دوسرے کے مضاف مضاف الیہ ہیں، نعوذ باللہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ کے کا کی آ رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو پوزیس کیے ہوتے ہیں، یہ تو دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اللہ کا رب نعوذ باللہ ایسا کوئی میننگ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوتی. تو رب کے اللہ یا کوئی بھی اس طرح کا میننگ نہیں نکل رہی کا کی کے میں. تو آپ دیکھیں اس طرح سے شیطان جو ہے وہ زبر زیر پیش کو چینج کروا کے میننگ لے کے آتا ہے، بڑی چینج. جیسے ابھی ایک یہ بالکل غلط میننگ نکلنے والا ہے،
کوئی نہ کوئی اس طرح سے نہیں یہ مس پرنٹ ہے اور یہ لکھا تھا اور اللہ نے یہ کہا ہے وہ کہا. الحمدللہ محنت کرنے والوں نے ہم لوگوں تک سب صحیح چیزیں، بس ہم لوگوں کو صحیح لوگوں تک پہنچنا ہوتا ہے اور صحیح جگہ سے علم حاصل کرنا ہوتا ہے. چل بڑی پیاری سورت تھی اور ڈرانے والی بھی تھی. پیاری اسی لیے لگ رہی ہے کیونکہ ڈر نہیں ہے، ڈر ختم ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ ڈر جائیں. لوگ کہتے ہیں کہ ارے قبر کی باتیں نہ کیا کرو، کوئی ٹاپک چینج کرتے ہیں. دل گھبراتا ہے، 2 دن سے درس سن لیا تھا، 2 دن سے نیند نہیں آئی. تو جب دل گھبرائے تو کیا کرنا ہے؟ گھبرا گھبرا کے ٹی وی چلا دینا، گھبرا کے کہیں گھومنے چلے جانا، گھبرا کے دوست کے ساتھ بیٹھ کے غیبتیں کرنے لگنا. ہاں یہی کرتے ہیں نا. نہیں، اللہ کی طرف پلٹے ہیں، استغفار پڑھیں، کوئی وہ بنا لے اور اس کیفیت کو زندہ رکھیں کہ کہیں تو گھبراہٹ ہوئی، اس کا مطلب کہیں تو زندہ ہیں ہم لوگ. اگر اس کو پھر ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے مار دیتے ہیں کہ اتنا دل گھبرا رہا تھا، ہم اٹھ کے ان کے یہاں چلے گئے، پھر انہوں نے وہ اپنی جٹھانی کی اتنی ساری باتیں بتائیں، اپنی بھابھی کی، اپنے نند کی، انہی کے اوپر زیادہ چل رہے ہوتے ہیں نا پرابلمس. تب جا کے جو ہے وہ دل سکون میں آیا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ والا بنا دے اور پڑھنے والا بنا دے. آمین یا رب. چلیں تفسیر پڑھیں گے. جو بڑی قوت والے عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہیں، جو کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے اسے پوری قوت سے کرتے ہیں. مطاع ثم امین، وہاں آسمانوں میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے. فرشتوں کے درمیان ان کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ فرشتوں کا مرجع اور مطاع ہے. نیز وحی کے سلسلے میں امین ہے. امین ہے وحی کے سلسلے میں، لکھیے گا امین ہے. اور مطاع، فرشتے ان کا پورا کہنا سنتے ہیں. اب یہاں سے وما صاحبکم بمجنون، اور اے اہل مکہ تمہارا ساتھی محمد علیہ الصلوۃ والسلام دیوانے نہیں ہیں. یہ خطاب اہل مکہ سے ہے اور صاحب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی تم جو گمان رکھتے ہو کہ تمہارا ہم نسب اور ہم وطن ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہیں. ہم نسب یعنی سیم وہی تھے نا، قریش جو بھی تھے وہ انہی کے قبیلے، انہی کے ساتھ پلے بڑے، انہی کے تھے، تو پھر ان کو ہم وطن بھی تھے، ان کو دیوانہ سمجھ رہے ہو؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. نعوذ باللہ کی میننگ بتائیے. جی اللہ سے پناہ مانگو. اللہ نہ کرے. نہیں، اللہ نہ کرے نہیں. قل اعوذ برب الناس میں اعوذ نعوذ وہ پڑھ چکے تھے. بتائیے اعوذ باللہ اگر ہو تو. اللہ سے پناہ مانگنا، اللہ کی ہاں، پناہ. کون اعوذ اور نعوذ میں فرق جاننا چاہ رہے ہیں؟ میں بتائیے. اعوذ 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 میں میں باللہ ہوتا پناہ ہے. مانگتا ہوں اور صحیح، نعوذ میں ہم سب. صحیح، نون جمع کے لیے ہوتا ہے نا. نعوذ جی باللہ یعنی کہ ابھی دیکھیں ہم سب بات کر رہے ہیں تو اس میں پھر آپ جمع میں کہیں گی کہ ہم سب اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اعوذ مانے پناہ ہوتا ہے نا، شیلٹر. قل اعوذ برب الناس، اعوذ پڑھ چکی کہ یا رب میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، جو لوگوں کے رب، سارے انسانوں کے رب ہیں، ان کی پناہ میں آتی ہوں. تو اعوذ، یہاں پہ نعوذ لکھا ہوا ہے، نون مانے ہم. ٹھیک. عوذ ہے استعاذہ، اعوذ پناہ میں جانا. ایسا نہیں ہے. ذرا قرآن پڑھ کر تو دیکھو کیا کوئی دیوانہ ایسی معارف و حقائق بیان کر سکتا ہے؟ معارف یعنی جو معلوم تھی، کئی باتیں ایسی تھی جو بہت پہلے زمانے کی، اور کوئی بڑے بڑے لوگ جو پرانے ایسے لوگ تھے انہی کو معلوم تھی. صحیح. جو حبشہ کے بادشاہ تھا، وہ ان ان کے پاس بھی کچھ صحابہ گئے تھے اور ان سے مدد مانگنے، یہ وہ. تو ان کو جب باتیں وغیرہ بتائی گئی تو وہ اس بات کے اوپر پھر یقین لے کے آ گئے تھے نا، کیونکہ انہوں نے پچھلی بار انہوں نے کہا تھا ہاں ہماری کتابوں میں بھی یہ تھا، یہ ہے، اور ایسے ہی بات ہے، سچ کہہ رہے ہیں، یہ نبی ہی ہیں، اس طرح کی بات. تو اگلی پچھلی یعنی ہر طرح کی باتیں. سبحان اللہ.
اس میں تھی معروف، جو کہ اب کسی ایسا نہیں تھا کہ بس ایک ہی کو پتا ہو، سبھی کافی پہلے بھی وہی چلا آ رہا تھا، وہ حقائق یعنی سچ باتیں بیان ہوئی تھی. تو کوئی دیوانہ جو ہے نا اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، اور گزشتہ قوموں کے صحیح صحیح حالات بتا سکتا ہے نہ. ایسا ہوا تھا کیونکہ کتنے لوگ چیک کرنے بھی آتے تھے نا، روح کیا ہے بتائیے، پھر قرنین کے بارے میں بتائیے. ان لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کے آتے تھے کہ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کریں گے، اور کسی ایسے کو پکڑ کے لاتے تھے کہ کوئی ایسی سوال ان سے پوچھو کہ یہ پھنس جائیں اور ان کی سچائی کھل جائے، کہ جو آپ کو معلوم ہو کہ ہاں پرانا تو وہ تب بھی بتا دینے کے بعد بھی کوئی جو ہے نا ان کے اوپر خاص اثر نہیں ہوتے تھے. نہ ہی ہم پر اثر ہے. وہ لوگ تو پھر بھی کچھ ایکٹیو تھے. ہم لوگ تو بالکل، ہم لوگ نے تو اس لائق بھی قرآن کو نہیں چھوڑا ہے کہ بچوں کو پتا ہو کہ قرآن کی عظمت کیا ہے. بس اتنا معلوم ہے کہ ریڈنگ سیکھ لو. ایک ہے وہ تو اتنا ناراض ہو رہے تھے کہ بالکل میں اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں کہ ابھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہمارے قرآن میں یا مسلم ہو کیا ہے کیا بتاؤ تھوڑا، تو کہتے ہیں کہ میں نے اتنا روز مار کھا کھا کے، اور مولانا صاحب آئے ہیں تلاوت کرنی ہے، اتنا ٹائم دیا تھا اور ایک ورڈ نہیں معلوم ہے مجھے کہ قرآن ہے کیا. یہ کیسی پڑھائیاں کروائی گئی تھی؟ کیوں؟ اسکول کی پڑھائیاں تو بڑی عقل سے کرائی گئی تھی، یہ دین کی پڑھائی کو کس نے اتنا اچھے سے سیٹ کیا ہوا ہے کہ بس بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو کچھ بھی الفاظ منہ سے نکالے، جہیمہ جہیمو پڑھتا چلا جائے، اور کوئی اس میں وہ نہ میننگ ہی نہ پتا چلی ہو کہ ہے کیا. تو ان سے شکایت کری جا رہی تھی کہ آج کل یہ قرآن کلاس نہیں لے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیکار ہے، قرآن کلاس نہیں لے رہے ہیں تو اچھی بات ہے، نہ دلائیں، ایسے قرآن کلاس نہ دلائیں. تو انہیں وہیں سے اور گفٹ مل گیا کہ چلیں ہم ڈانٹ کھلوانے لے کے گئے تھے. چل اللہ اللہ ہم سبھی کو سمجھ جتنی آئی ہوئی ہے اس کے اوپر. پھر ہم نے کہا کہ اب تو آپ بڑے ہیں نا، آپ اب خود دیکھیں کہ اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے، بچپن گزر گیا. ابھی بھی ہم لوگ حیات ہیں تو ایک سے ایک لیکچر، ایک سے ایک کلاسز ہیں ویکلی ونس. تو ہم کہتے ہیں ہاں اس پہ استقامت نہیں آ پائی تو پھر عمل دعائیں کریں خوب. اللہ ہم سبھی کو توفیق دے، کیونکہ 2 2 مہینے کی گرمی کی چھٹیاں پڑتی ہیں، ہم سب کوئی ایفرٹس نہیں ڈال پاتے ہیں کہ کوئی ایسے، ہم لوگ کہتے ہیں مدرسے ہی نہیں ملا. انگلش سے لے کے اردو کسی بھی زبان میں بہترین لیکچرز جو ہیں وہ موجود ہیں. اسٹرکٹلی آپ آ جائیں کہ نہیں بچوں تمہیں یہ اس میں سے سن کے کچھ 5 لائنیں تو لکھنی ہی لکھنی ہے. چلو میں کھڑی ہوں، جلدی درس شروع کر دو اور لکھو. انگلش میں ہے اور اردو میں ہے، ہندی میں ہے. اور چلیں تفسیر میں شوق نہیں آ رہا تو اس طرف سے لے کے چلیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کل پوچھیں گے، بتانا ٹھیک ہے کیا ہے، کہاں سے تھی، ان کی والدہ کون تھی، کب شادی ہوئی وغیرہ. ہم خود ایفرٹس نہیں ڈالتے ہیں. ہم یہ ضرور کہہ لیتے ہیں ہاں ٹیوشن کا ہوم ورک کرا، اسکول کا ہوم ورک، یعنی ساری چیزیں اپ ٹو ڈیٹ ہو دنیا میں. اللہ توفیق دے ہمیں بھی کروانے کے لیے. اوکے کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ تو پچھلے صحیح صحیح حالات بیان تھے جو کہ اس قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. 23 وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس جبریل علیہ السلام کو روشن افق پر دیکھ چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل حالت میں دیکھا ہے، جن میں سے ایک کا یہاں ذکر ہے. یہ ابتدائی نبوت کا واقعہ ہے. اس وقت جبریل علیہ السلام کو 600 پر، جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے جنہوں نے آسمان کے کنارے کو بھر دیا تھا. دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا تھا. پہلی مرتبہ جب شروع میں ان کو نبی بننے کا وقت ہوا تھا، شروعات تھی نبوت کی، تب دیکھا تھا. اور سارے آسمان کے کنارے گر گئے تھے، اس لیے آسمان کے کنارے ورڈ ہے. تو صرف ایک کنارے پہ نہیں، پورا آسمان کے کنارے جو ہیں ان کے پروں سے بھر گئے تھے. سبحان اللہ. تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی چاہت تھی، ہے ہم سبھی کے اندر کہ نہیں چلو. ایک جب وہ پڑھی تھی سورہ نا،
کہ ناطینک الکوثر وہاں پہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، اور پہچانیں گے کیسے؟ کسی کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے کہ ہم ان کی امت میں ہیں؟ بتائیں۔ وضو کے اعضاء ہمارے انشاءاللہ چمکیں گے، وضو کے اعضاء سے پہچان لیں گے انشاءاللہ، جو اچھی بارک طرح اللہ سے وضو فیک۔ کریں گے۔ ہاں جی، بارک اللہ فیک، صحیح جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہمارے جو وضو کے جگہ ہیں اتنے کونے تک کے، ہاتھ، چہرہ، پیر، سر کا مسا وغیرہ، تو وہ سارے شائن ہو رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، تو یہ وضو جو ہے وہ کسی اور کی امت کو نہیں ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ ہم آپ کی امت میں ہیں، دوسرے آگے آنے والوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے وضو کے پارٹ کا اور بھی جنتیوں کے لیے بھی ہے کہ ان کے وضو کے پارٹ تک جہاں تک ہے وہاں تک زیور پہنائے جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو وضو ایک بہترین گفٹ ہے سائنس کے لحاظ سے بھی، اور ہمیں خیر دنیاوی اس کے فائدے نہیں، ہم تو عبادتاً کرتے ہیں، تو اس لیے بھی بہترین گفٹ ہے، اور اس کو سنبھال کے رکھیں، اور خوشی خوشی کیا کریں، گرمی سردی کسی میں بھی، کیونکہ اس کا بہترین اجر ہے۔ جب ہمیں کسی چیز کا اجر معلوم ہو، ہم خوشی خوشی چلے جا رہے ہوتے ہیں، دل دکھ رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن چلے جاتے ہیں کہ بھائی یہ بیماری کب سے کھانس رہے ہیں، کب سے فیور میں، ہاں بھائی انجیکشن لگا دو، یعنی کہ اس کے اوپر دل سے راضی ہوتے ہیں کہ بھائی یہ لگا کر لیں، اور اپنا ہاتھ خود جا کے دیکھو، کوئی گھسیٹ کے پکڑ کے نہیں لگا رہا ہوتا ہے نا، تو کیونکہ ریزلٹس معلوم ہے کہ وہ اتنی تیز چبھے گا، سوئی، سب درد ہوگا، وہ سب معلوم ہوتے بھی یہ بھی معلوم ہے کہ بھائی فائدہ ہو جائے گا، ہے نا، کچھ چلے جاتے ہیں آپریشن سبھی چیز کروانے کے لیے۔ یہاں پر بھی ہمیں سچے دل سے جانا چاہیے اس کے ریزلٹس یاد کر کے کہ بہترین گفٹس ہیں۔ اوکے، جبریل علیہ السلام کو دیکھا، یہ ابتدائی نبوت تھی، اوکے، دوبارہ ان کو معراج کے موقع پر دیکھا گیا تھا۔ 24 وما ہوا علی الغیب بدنین، وہ غیب کی باتوں پر بخیل نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت وضاحت کی جا رہی ہے کہ آپ کو جن باتوں کی اطلاع دی جاتی ہے، جو احکام و فرائض آپ کو بتلائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بات آپ اپنے پاس نہیں رکھتے، بلکہ فریضۂ رسالت کے ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہر بات اور ہر حکم لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اوکے، فرائض رسالت یعنی کہ جو رسالت، جب وہ رسول بن چکے ہیں تو اس کے لیے جو ان کے اوپر فرض بنتا ہے، اس کی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے وہ ہر بات بتا دیتے تھے۔ کوئی بات ایسی بھی انہوں نے نہیں رکھی کہ ارے یہ تو تھوڑی میرے ہی خلاف جا رہی ہے، ارے یہ تو تھوڑی پتہ نہیں کیسے لوگ کر سکیں گے، یا یہ وہ کچھ نہیں، ہر بات وہ کلیئر، جو بھی احکام، جو بھی فرائض آپ کو بتلائے جاتے تھے وہ اسے لوگوں تک اطلاع کر دیتے تھے اس کی۔ فرائض اوکے کر دیتے۔ 25 وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ جس طرح نجومیوں کے پاس شیطان آتے ہیں اور آسمانوں کی بعض چوری چھپی باتیں ادھوری شکل میں انہیں بتا دیتے ہیں، قرآن مجید ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کلام الہی ہے جو جبریل امین کے ذریعے سے بالعکم یا ہوا کاست ہمارے پاس۔ اوکے، اس کے مطلب ہے کہ ایگزیکٹلی ویسے ہی کمپلیٹ کامل ہمارے پیغمبر کے پاس آیا ہے، اس میں شیطان کی ذرا سی بھی دخل اندازی نہیں ہے۔ چلے، کیا ہے نجومی؟ یہی یہ جو جن کے پاس شیطان پلے بندے ہوتے ہیں، معقل اور پتہ نہیں کیا کیا نام لے کے اس کو بتایا جاتا ہے، تو شیطان بڑے پراؤڈ میں ہوتے ہیں اور ایسے ہی کسی کا کام نہیں کر کے دیتے۔ ہاں، کس کا کام کر دیتے ہیں؟ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہے تو یہ انسان لیکن اس کے سارے کام شیطان والے ہیں، اتنے برے کام ہو انسان کے کہ اس کو لگے کہ یہ تو شیطان کا ہی بھائی ہے، ہوگا انسان لیکن
کام سارے شیطان والے ہیں اس کے. اس سے خوش ہو کے کسی کا موکل بن جاتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ ہاں بھائی، یا پھر شیطان اپنے بہت برے برے کام بتاتا ہے، قرآن کے ساتھ ایسا کرو، اور جتنی نجس ناپاک چیزیں ہیں وہ ان کے ساتھ ایسا ایسا، یعنی بے حرمتی، اتنی زیادہ بے حرمتی، اتنی زیادہ کہ زبان سے کہنے لائق وہ الفاظ نہیں ہیں. وہ کام کرواتا ہے، تب جا کے خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تم اب جو ہے وہ ہم میں سے ہوئی ہو. تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور کام بھی کب کر کے دیتا ہے. ایسا نہیں کہ اب وہ خوش ہو گیا، اب اس کا نوکر بنا پھر رہا ہے کہ جاؤ آسمان سے باتیں پتہ کر کے، نہیں. وہ اپنی ڈیمانڈ رکھتا ہے ہر باری. اوکے، تمہیں آسمانی خبریں چاہیے، مجھے اس جگہ پہ کالا مرغا، اور یہ ایسا کالا بکرا، اور یہ سفید گھوڑا، اور یہ وہ جو بھی اس کی. آپ دیکھیں کبھی یہ جادو کرنے والے جو ہیں، جو اپنے آپ کو مولانا، مولوی، پیر، وہ ڈیمانڈ بتاتے ہیں. آپ کا کام ہو جائے گا، آپ جائیں جنگل میں، وہاں پہ چپ چاپ ایک کالا بکرا چھوڑا ہے. کون لے کے جاتا ہے یہ کالا بکرا؟ یہ شیطان. تو جن کا کام کرنا ہوتا ہے وہ انہیں کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ ایک پڑیا میں یہ لا دیں. وہ کوئی بھی ڈیمانڈ بتاتا ہے کہ وہ کالی بکری کا پیر چاہیے ہے، اور آ، یہ چاہے، جو بھی اس کا من ہو رہا ہوتا ہے. تو اور شیطان کا بس وہ جاتا ہے، اس کو ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا کہ وہ ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر کھڑے ہو کے آسمان کے کناروں تک وہاں پہنچ جاتا ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ جبریل علیہ السلام، یا ہو سکتا ہے کہ دوسرے فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو کام بتا رہے ہوں کہ وہاں جانا ہے اور یہ ہونا ہے، یا کوئی اور بات ہو رہی ہو کہ یہ اس کا انتقال ہونے والا ہے، یا یہ چوری کا کام ہوا ہے، اس نے لکھا، اس نے تو وہ. اچھا، چوری کا کام بھی پتہ کرنے کے لیے پتہ ہے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ دوسرے دوسرے شیطانوں کو پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ اس دن وہاں چوری ہو رہی تھی، کوئی تھا اپنے میں سے دیکھ رہا تھا کیا؟ وہ ہاں، وہ لوگ گزر رہے تھے، ان کو پوچھو. وہ بھاگ دوڑ کر کے جا کے پتا کر لیتا ہے. تو وہ کبھی کبھی دیکھیں اب غیب کا کوئی بتا دیتا ہے نا، اس نے چوری کی، نہیں پتہ چلتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی پتا نہیں کون تھا وہ، ہم نے دیکھا اس دن وہ کالا کپڑا پہنے تھا، یہ تھا وہ تھا، وہ کچھ نشانیاں بتا دیتا ہے. پھر وہ گھر بھرے میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہاں اس دن کون آیا تھا گھر میں، یہ تھا وہ تھا. یہ ساری شیطانی. اور دوسرا بھی کام پتہ کرتے ہیں شیطان کہ ماں کا نام پوچھتے ہیں، ماں کا. شیطان جو ہے وہ کام کرنے کے لیے، اگر آپ کوئی چیز کنگا یا کپڑا کوئی ایسی چیز لے جا کے دیں تو وہ ماں کا نام پوچھیں، باپ کا نام نہیں. یہ بھی نشانی ہے شیطانی کام. اللہ ہم سب کو ہر اس عمل سے محفوظ رکھے جو ہماری آخرت برباد کرنے کے لیے ایک بار بھی ہو جائے تو کافی ہے، اور ان کی اہمیت سمجھنے والا بنائے کہ کس 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 طرح سے جو ہے وہ بڑے بن جاتے ہیں. غیب کا کام صرف اللہ کا ہے. تو نجومی یہ سارے کام کرتے ہیں. تو نجومی کے پاس شیطان آتے ہیں اور وہ آسمان کی کچھ باتیں چھپی، تو وہ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسے ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی کچھ باتیں، مطلب ان کو کوئی ادھر ادھر سے بتا دیتا ہے بس. تو وہ نعوذ باللہ. تو پھر سے یہاں بتایا گیا کہ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، نہ ہی وہی کے نازل ہونے میں کوئی دخل ہو سکا، کیونکہ جبریل علیہ السلام لے کے آ رہے تھے. وہ بہت قوت والے ہیں، ان کے آگے نہیں کوئی لڑائی نہیں کر سکا. یہاں تک کہ تھوڑا بھی ایمان زیادہ ہو تو آپ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے راستے سے شیطان ہٹ جاتا تھا کہ بھئی عمر گزر رہے ہیں، جلدی سے ہٹ جاؤ یہاں سے، کیونکہ ان کے ایمان کا لیول اتنا ہائی تھا کہ وہ ان کو نہیں بہکا سکتا تھا، اور ان سے الٹے منہ کی کھا کے آ جاتا تھا. تو کہتا تھا کہ نہیں بھاگو. تو قرآن مجید ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کلام الہی ہے جو جبریل امین کے ذریعے سے پورا کامل ہمارے پیغمبر کے پاس آیا ہے. یعنی کہ کوئی خرابی کے بغیر اس میں شیطان کی ذرا سی بھی دخل اندازی نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو، کیوں اس پر اعراض کرتے ہو اور اس کی اطاعت نہیں کرتے. سیم ہمارے اوپر یہ دونوں جملے سارے سب سیٹ ہو رہے ہیں کہ کہاں چلے جا رہے ہو، کہاں چلے جا رہے ہو. یہ 60 سال کی زندگی کو سدھارنے کے لیے جاب کرنی ہے، بچوں کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. بہو پڑھی لکھی، بیٹی پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو لوگ تانے کسیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ بیوقوف بنا لے جائیں گے. اسے ایکٹیو ہونا چاہیے، اسے مردوں کے بیچ میں بھی اٹھنا بیٹھنا آنا چاہیے، اسے یہ بھی آنا چاہیے. جو نہیں آنا چاہیے وہ قرآن ہے. اٹس اوکے اگر ساری زندگی آگے جا کے وہ جہنم میں جلتی رہ گئی، اٹس اوکے. یہ تو بالکل بیوقوفی والی باتیں لگ رہی ہیں نا کہ اٹس اوکے کہ وہ زندگی یہاں ہے نہیں، آگے ملنے والی زندگی. یہاں تو تھوڑے دن کا سفر والا اسٹے ہے. پہلے بھی ہم اللہ کے پاس سے تھوڑے دنوں کے لیے یہاں بھیجیں گے، تھوڑے پہر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے یہاں بھیجیں گے، پھر اللہ کے پاس اسٹے ہمارا. تو
کیوں ہم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ کل آگ میں جلائی جائے گی؟ میری پیاری بیٹی آج ذرا سا ہاتھ جل جائے تو تم کچن میں جاتی ہی کیوں ہو؟ وہ باپ بھی آ گئے، ماں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ اس کو کیوں لگایا، ابھی تو چھوٹی ہے، دیکھو بیچاری کا ہاتھ جل گیا۔ اللہ نہ کرے کل ہم تو یہ بات منہ سے نکالنے بھی کہتے ہیں کہ ایسی بات ہے، کتنی ہم کہتے ہیں کہ کتنی بری بات کہہ دی نا میری بیٹی کے لیے، کہ اگر کوئی کہہ دے آگ میں جلنے والی، نعوذ باللہ، تو کیا کاذبین میں نہیں آ رہے ہیں؟ جھٹلانے والے کیا نہیں ہے؟ آگ نہیں ہے؟ ہے۔ برا کرنے والوں کے لیے ہے؟ ہاں ہے۔ تو ہم سب اچھا ہی اچھا کر رہے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر کہاں پہ ایسی کلیش آ رہا ہے کہ ہم اس کو کنیکٹ نہیں دے پاتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہی ساتھ یہ ہونے والا ہے، ہمارے ہی بچوں کو قبر میں جانا ہے، ہمیں خود جا کے آگ سے نپٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صبر نہیں کر سکے گا اس پہ جو وہاں بنایا ہے نا۔ جیسے یہاں پہ ہوتا ہے بھائی اتنی بڑی مصیبت آئی، اولاد بھی چھن گئی، شوہر بھی مر گئے، والدین نے بھی گھر سے نکال دیا، یا کچھ بھی اتنی بڑی مصیبت آئی کسی پہ، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، تب بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی وہ جی رہی ہوتی ہے، ہر وقت روتی سر پٹکتی نہیں ہوتی، جاؤ تو ہاں بھائی پریشان حال ہے، بھائی ہم نے کہیں جاب کر لی ہے، اب ہم کیا وہ اچھا خاص کچھ نہیں تو ہم کسی اسکول میں آیا ہی بن گئے ہیں، بچے سنبھالتے ہیں، کچھ یعنی کچھ بھی بہت سبھی کچھ کنڈیشن اس کی خراب ہے، پھر بھی جی رہی ہوتی ہے، چل جاتا ہے۔ یہ کیس آخرت میں نہیں ہے کہ بھائی جی رہے ہوں گے چل جائے گا، اٹس اوکے، اگر جہنم میں ہی چلے گئے تو چلے، چل ہی نہیں چل سکے گا، نہیں چلا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آگ پر صبر نہیں کر پائے گا، اور کتنا ڈرائیں گے اللہ تعالیٰ، اور کتنی بڑی آگ بنائیں گے جس سے ہم سدھر جائیں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ قرآن کریم کے بارے میں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ ہر نبی کو معجزہ ملتا تھا، معجزہ یعنی ان کو ان کے ساتھ ایک اسٹرینج چیز یا کوئی ایسی چیز ہوتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا عصا تھا، ان کی لاٹھی تھی، اور ان کا ہاتھ تھا، اور بھی کئی معجزے تھے۔ ہر نبی کے معجزے ان کے ساتھ آئے اور ان کے ساتھ چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، چیلنج ہے۔ اللہ نے کہا کہ کوئی ایک آیت بنا کے لے آئے، کوئی ایک، سارے کے سارے تم مل جاؤ اور ایک آیت لے کے آؤ، کوئی اسے چینج کر کے دکھاؤ۔ تو یہ بھیجا دیا کس کو گیا؟ یہ گفٹ، یہ دیا گیا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ ایسا معجزہ ہے جو زیادہ تر سبھی نبیوں کے ساتھ آتے تھے، ان کے معجزے، اور انہی کے انتقال کے وقت ختم ہو جاتے تھے۔ کیا ان کا عصا اب کام کرتا ہے؟ کیا ان کا وہ جو چمکدار ہاتھ تھا وہ مریضوں کو، وہ اب کسی کے کام آتا؟ نہیں، ختم ہو گیا ان کے ساتھ۔ اور دیکھیں جو ان کے صحف تھے، جو ان کے بکس تھیں، وہ بھی چینج کر دی گئی نا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک یہ قرآن یہ چلتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایسے ایسے معجزات دیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان لائے۔ بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہ رہا۔ مجھے قرآن کی شکل میں معجزہ دیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کیا، اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، سبحان اللہ۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار بنسبت دیگر انبیاء کے، دیگر یعنی پچھلے، زیادہ ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے زیادہ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیے بغیر نجات اخروی ناممکن ہے۔ نجات اخروی یعنی آخرت کی نجات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے بغیر ناممکن ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور یہ کہ رب العالمین کے چاہے بغیر تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے۔ اوکے، یہ پیچھے والی آیت سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ اس ذات کی قسم، یہ کیا ہے؟ اخروی نجات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں جو یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنے اور اس پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی قرآن ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنمی ہے۔
ہاں ہمیشہ ہی ایسے ہوا نا کہ جب پچھلے کوئی رسول آتے تھے تو چاہے جتنا بڑا بھی دیندار انسان ہو، وہ دوسرا رسول آتے وقت اس کے اوپر اگر ایمان لا کے بدلے نہیں تو اس کا ایمان جو ہے وہ، یعنی سارے نبیوں کو نبی مانے تو ہی پکا ہوتا. ابھی ہم بھی ہمارے آخری نبی کو مانے اور پچھلے کسی کو نہیں مانے کہ نہیں نہیں نعوذ باللہ کوئی ایسا کہے کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام تو بہت غلطی پر تھے، انہوں نے اپنے آپ کو، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو رب کہا تھا اور یہ تھا، اور کچھ بھی اس کو غلط فہمی ہو اور وہ کچھ بھی اس طرح کے الفاظ کہے اور کہے کہ نہیں ہم ان کو نہیں مانتے باقی سب کو مانتے ہیں، تو کیا وہ جنت جا سکے گا؟ نہیں. اسی طرح یہودی اور عیسائی جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تو وہ جنت نہیں جا سکیں گے. اوکے. اور اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے. آیت نمبر 29، تمہاری چاہت اللہ تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے. منحصر ڈیپینڈ کو کہتے ہیں. جب تک تمہاری چاہت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی توفیق بھی شامل نہیں ہوگی اس وقت تک تم سیدھا راستہ بھی اختیار نہیں کر سکتے. تو ایک فرقہ ہے ان کا نام کیا ہے، جبریہ. وہ کہتے ہیں ہر چیز ہمارے اوپر جبرن ہے، جبرن ہو رہی ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بیٹھے رہو کرتے رہو جو جس کے، تو پھر بیٹھے رہو نا، کرتے ہی کیوں ہو؟ کرنے والے وہ کیا، اللہ تعالیٰ تمہارا ہاتھ پکڑ کے آ کے کہتے ہیں لو اس کی چوری کر لو، اس کا گلا، وہ کچھ بھی کرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا. کیوں؟ اللہ نے دو راستے نہیں دکھا دیے؟ اللہ نے کہا نہیں کہ تم اچھے بنو؟ وہ ساری آیتیں اور وہ ساری باتیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ ہاں وہ کہتے ہیں نہیں، جیسے کہ اس آیت کو ہی لے کے گھما لیتے ہیں کہ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ چاہیں گے. ہمیں اچھی چاہت لے کے آنا ہے اور پھر میں کرے لے رہی ہوں اس بات پہ اللہ کی شان کو لے کے چلنا ہے کہ میں کوشش، میری خواہش ہے کہ مجھ سے اللہ اچھا کرا لے، تو اللہ تعالیٰ پھر اچھی کی امید کے بعد آپ اللہ سے جیسا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسے ہوں گے. تو ہمیں اچھا بننے کی گمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ پہ ڈیپینڈ ہونا ہے اور پھر ان سے وہ چاہیں گے تو ان سے مانگنا ہے، اور پھر آپ چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اچھا بننا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہمیں برا بناتے چلے جائے، ایسا نہیں ہوتا. کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمت والے، بہت محبت کرنے والے، بہت زیادہ معاف کرنے والے، 100 بار غلطی کر کے 100 بار معافیاں مانگیں گے کہ تو وہ خوش ہی ہوتے ہیں، ہر بار ہی خوش ہوتے ہیں. ماں باپ بھی اگر آپ 100 بار غلطی کریں نا اور 100 بار جا کے ان سے کہیں کہ اچھا امی اب نہیں کریں گے، نہیں کرتی، 3 4 5 بار کے بعد سے وہ کہتی تمہارا تو روز کا کام ہے نکل یہاں سے. تو لیکن اللہ کی ذات، اللہ کی شان وہ ہے کہ وہ ہر بار ہی خوش ہوتے ہیں بندہ اگر پلٹ پلٹ کر آئے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر بار ہی گناہ کرنے نکل جائیں نا. کسی کی اچھائی کا اگر ہم ایسا کریں تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ اس کی غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ اللہ کے یہاں بچ کر پھر نکل جانے والے کا کوئی پارٹ ہی نہیں ہے. تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اس وقت تک ہم سیدھا راستہ بھی اختیار نہیں کر سکتے. یہ وہی مضمون ہے جو آیت انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہی جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. یہ بھی قرآن کی آیت ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت کہہ رہے تھے نا، عبد المطلب نہیں اپنے چچا کے لیے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، میں اللہ کے یہاں آپ کے لیے سفارش، یعنی ایمان تو لے کے آئیں، پھر میں آگے آپ کے لیے دعائیں کروں گا اللہ آپ کو معاف کر دیں گے. تو وہ نہیں لے کے آیا. نہیں، انہوں نے آخر میں بھی کہا کہ میں اپنے باپ دادا کی ملت اسی پر ہوں، میں نہیں اس پر آیا چینج ہوا، اور یہ کہہ کے انتقال ہوا ان کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جسے چاہ رہے تھے ہدایت نہیں دے سکے کہ جب تک ان کا دل خود سے نہ اللہ موڑے. تو ہمیں بہت زیادہ اللہ پہ ڈیپینڈ ہونا ہے، اور اللہ پہ ڈیپینڈ ہونے کا مطلب الحمدللہ کئی بار ہم لوگ درس میں سن چکے ہیں کہ اللہ پہ ڈیپینڈ ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس قسم کی دیگر آیات میں بیان ہوا ہے، یعنی ہدایت صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، پیغمبر بھی جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. تو ہم لوگ انسان آج کا تو پتہ نہیں کس پیر اور کس اس کو بھی سمجھتا ہے کہ بس اس کے پاس جا کے ان کی بیت، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ان کے مرید بن جائیں، بس بیڑا پار. ہدایتیں اب مل پائیں گی؟ نعوذ باللہ. وہ صرف ہدایت کے راستے کی نشاندہی کر سکتا ہے، ٹھیک. جو دنیا میں جتنے ہیں سب کے سب ٹیچر ہو کوئی ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف
راستہ بتا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، لیکن اس پر چلا سکنا، ہدایت پر چلانا صرف نہیں، چلا نہیں سکتے، ہدایت پر چلانا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ اچھی سورہ ہے نا، بہت ساری سورہ پڑھ کے ایسا لگتا ہے بہت اچھی سورہ تھی۔ صحیح۔ اللہ جی اللہ جی سر، آپ صحیح کہتے ہو، ہر ایک سورہ اللہ ایک اثر ڈالے۔ اس طریقے سے دے سکتے ہیں، ہر ایک سورہ جیسے اپنے ساتھ بات کرتی ہے۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، کبھی میں سورہ پڑھتی ہوں، سورہ پڑھاتے تو ایسے لگتا ہے ہر ایک سورہ ہمارے سے کچھ بیان کر رہا ہے، ہم کو کچھ بول رہا ہے، ہم کو کچھ نصیحت مل رہی ہے، اس سے الحمد للہ۔ الحمد للہ۔ اوکے، آپ لوگ کے پاس وہاں پہ انگلش میں لکھا ہوا تھا اور پوائنٹس تھے، کیا کوئی لکھ سکا جو کل ہم بتا رہے تھے انہی پوائنٹس کے جیسا کچھ لکھ سکے آپ لوگ؟ کسی نے نوٹ لکھے ہیں اپنے پاس؟ میم گرامر میں پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی جی، مضاف الیہ کی، مضاف جی مضاف میم الیہ کی۔ تھوڑا سا لکھا ہے۔ چلیں آپ بھی بھیجیے گا، اور میرے پاس ایک بک ہے اس کے لحاظ سے دیکھیں، اس میں سے اگر کچھ سمجھ میں آ رہا ہو تو یہ کہیے تو یہ بھی ہم بھیج دیں گے۔ مرکب اضافی، مرکب کہتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ایسا مرکب یعنی دو چیزوں کو ملا کے، کمپاؤنڈ دیکھ لیجیے، ریلیٹو کمپاؤنڈ ٹائپ لکھا ہوا ہے، تو اضافی معنی اس میں ایکسٹرا ایڈ کیا، مرکب آپ کہہ لیں کہ کمپاؤنڈ، ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی اضافت یعنی تعلق، نسبت، ریلیشن دوسرے اسم کی طرف ہو، اسے مرکب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو دو ایک ساتھ ہوں، دو ملا کے جب ایک ساتھ بن رہا ہو۔ مضاف، جس اسم کی نسبت کی جائے اسے مضاف کہتے ہیں، یعنی جس، اور مضاف الیہ جیسے کتاب اللہ، رسول اللہ میں کتاب اور رسول مضاف ہے، اور مضاف الیہ کیا ہے، جس اسم کی طرف نسبت کی جائے، جس ریلیٹ، نسبت کے ریلیٹ لکھ دیجیے گا، ریلیٹ کیا جائے اسے، جس ناؤن کی طرف ریلیٹ کیا جائے اور جس ناؤن کو ریلیٹ کیا جائے، بس دونوں ایک دوسرے سے ہوتا ہے، تو جس کی طرف کیا جائے وہ مضاف الیہ ہے، الی معنی طرف ہوتا ہے نا، اس کی طرف کیا جا رہا ہے اس لیے وہ مضاف الیہ ہے۔ مثلا اللہ کی کتاب میں اللہ مضاف الیہ ہے، اور کتاب کیا ہے، کتاب کیا ہے، مضاف ہے۔ کتاب اللہ میں کتاب مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ۔ اگر آپ یہ لکھنا چاہیں تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کہیں تو ہم شیئر کرتے ہیں اگر سمجھ میں آ رہا ہے۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، جیسے اللہ کی کتاب، لیکن کتاب اللہ عربی میں اس کا الٹا ہوتا ہے۔ قواعد میں کیا لکھا ہوا ہے، کسی نے اپنی پین سے بھی لکھا ہوا ہے اس کے اندر، مضاف اصلی حالت کیا ہے، حالت رفع مرفوع ہوتا ہے، صحیح، اصل اگر ہو تو اس کا مرفوع ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے انا واخواتها یا انا وغیرہ آ جائے، یا پھر کوئی حرف آ جائے جو اس کو مجرور کر دے تو وہ نصب کی حالت میں بھی چلا جاتا ہے، یعنی اس سے پہلے اگر کچھ آ جائے حرف جر، جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے، انا بھی اگر آ جاتا ہے تو وہ بھی مجرور کر دیتا ہے، تو نصب کر دیتا ہے، منصوب، اچھا انا سے منصوب ہو جاتا ہے اور اس سے مجرور ہو جاتا ہے۔ چلیں ابھی ہم لوگوں نے صرف ایک ہی پڑھا ہے کہ اگر اس سے پہلے فی آیا جا رہا ہے تو اس کو ہی آپ رکھیں، مضاف سے پہلے الف لام ال اور تنوین دونوں نہیں آتے، یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے۔ مضاف میں یہ چیزیں نہیں لگاتے، صحیح۔ پھر مضاف کے آخر میں چونکہ تنوین نہیں آتی ہے اس لیے تثنیہ اور جمع کا نون بھی، تو یہ جمع کے بارے میں اس کا جو 3 پارٹ ہے اس کو انشاءاللہ ہم لوگ آگے کسی وقت لیں گے۔ 4 پارٹ کیا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور 5 پارٹ ہے مرکب اضافی کے اردو ترجمہ میں عموماً کا کی کے آتا ہے، یہ بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، تو اس میں سے جو بھی پارٹ آپ کو اچھا لگے لکھ لیں اپنے پاس۔ 6 کیا ہے، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ رسول اللہ کے رسول، بعض اسماء بیک وقت میں مضاف بھی، ایک ہی وقت میں مضاف بھی ہوتا ہے اور مضاف الیہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ انہوں نے اس کی مثال دی مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، تو مضاف دو بار اس میں کا کی کے دو بار آ رہا ہے نا، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ چلیں انشاءاللہ یہ فوٹوز ہم بھیجتے ہیں، اس میں سے آپ کو جو پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہو وہ لکھیں، اور جنہوں نے لکھا ہے وہ ہمیں بھیج دیں۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام